اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز اعطى الله العاملين اجرهم بغیر حساب۔ مومنین اکرام، شب عید الفطر ہے۔ آپ تمام احباب کو، تمام عالم اسلام کو عید سعید فطر کی اور روزوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مختصر سی عید اور عید کی فضیلت کے حوالے سے کچھ معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث پیغمبر گرامی اسلام جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ عید الفطر کی جو رات ہے، اس عید الفطر کی رات کو عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے، لیلۃ الفطر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام لیلۃ الفطر اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ایک جوائز اور ہدیے کی رات ہے۔ جیسے آپ کسی دوست کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، جائزہ دیتے ہیں، تو یہ بھی وَتُسَمَّى لَيْلَةَ الْجَوَائِزِ، یہ جائزہ اور ہدیہ اور تحفے والی رات ہے، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے اپنی اس پیاری مخلوق کو یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ جائزہ ہے۔ تو پھر کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم تحفہ اور ہدیہ اور جائزہ دے رہا ہو۔ تو لہٰذا پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے، اعطى اللہ العاملین، جو بندہ بھی عامل ہے، عمل کرتا ہے، تو اس عامل کو پروردگار عالم کیا عطا کرتا ہے؟ رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اجرہم بغیر حساب، اگر وہ عامل عمل کرنے والا جو ہے اس کو خداوند متعال اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جو حساب و کتاب میں نہیں آئے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات بھی ہماری نجات کا سامان ہے، جس طرح ماہ مبارک رمضان بالبرکت والمغفرت والرحمت، برکت، رحمت اور کرامت والا مہینہ تھا، اسی طرح یہ رات بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں۔ یہاں پر افسوس سے مجھے کچھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس شب عید کو عید کی خوشیوں کی صورت میں گناہوں میں محو ہو جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، گناہوں اور غلطیوں اور پتہ نہیں کیسی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد انسان کی نجات اور انسان کے اچھے کپڑے پہننا، کچھ شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں کچھ بیان کیا ہے، میں ان کو بھی مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جو ہے عید کو عید کس جہت سے دیکھتے ہیں۔ ہم عید کو عید اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ اچھے کھانے پکائے جائیں، اچھا لباس پہنا جائے۔ ہاں، یہ برا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ یہ بری بات ہے۔ اچھا لباس پہننا، پاکیزہ لباس پہننا مستحب ہے، صاف لباس، سفید لباس پہننا یہ مستحبات میں سے ہے، لیکن نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ فرمایا عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ سے ڈر رہے ہوں۔ اب اس بات کو ہضم کرنا مشکل ہے کہ بندہ کہے کہ یار ہم اب اچھے لباس بھی نہ پہنے، نہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جیسا کہ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ عید ان کی نہیں ہے کہ جو اچھا لباس پہن کر بہترین لباس پہن لیتے ہیں، لیکن وہ خدا کے خوف سے نہیں ڈر رہے، خدا کی پکڑ سے نہیں ڈر رہے۔ شراب کی محفلیں چل رہی ہیں، دوستوں میں پتہ نہیں کیا کیا محفلیں چل رہی ہیں، بھائی شراب چلا دیں، بھائی
جوا کھیل لیں، بھائی کوئی ایسی گیم کھیلیں جو شرعن بھی جائز نہیں ہے، جو اخلاقاً بھی جائز نہیں ہے، ایسی محفلوں میں جانا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ عید ان کی ہے جو خوف خدا بھی رکھتے ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں خدا کی پکڑ اور اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہوں۔ لہذا اچھا لباس پہنیں لیکن خوف خدا کو اپنے دل سے نہ نکالیں، خوف خدا کو اپنے دل میں رکھیں، اس کی پکڑ سے ڈرتے رہیں ہر لحظہ، ہر حال، ہر گھڑی میں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت بھی انسان کی روح کو پکڑ سکتا ہے، روح کو گرفتار کر سکتا ہے۔ لہذا محترم سامعین، پھر شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن طاب ولا یعود۔ سبحان اللہ۔ عید ان کی نہیں ہے کہ جنہوں نے آج عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہے۔ یعنی پورے مہینے میں توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، پھر عید کی شب آئی تو پھر انسان واپس پلٹ جائے انہی گناہوں کی طرف، یا یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں بھی انسان کو خداوند متعال نے توبہ کا ایک رستہ دیا ہے، توبہ کی رات دی ہے، مہلت دی ہے کہ یہ رات بھی آپ کی توبہ اور آپ کی بخشش کا سامان بن سکتی ہے۔ اور شاعر نے واقعی نہیں بہت ہی پیارے انداز میں یہ جملات کہے ہیں کہ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن طاب ولا یعود۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج عمدہ خوشبوئیں استعمال کی ہوں، بہترین بہترین مشک و عنبر کی خوشبوئیں استعمال کر کے عید پڑھنے جا رہے ہیں، پھر جب واپسی آتے ہیں عید پڑھ کے، یا عید پڑھنے، بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید پڑھنے بھی نہیں جاتے، پتہ نہیں پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اگرچہ مستحب ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ یہ کوئی واجب ہے، ہاں مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے بھائی، امام زمانہ کی غیبت میں سنت مؤکدہ ہے، تاکیدن ہے کہ پڑھیں، اس کو ترک نہ کریں، لیکن وقت امام زمان کے ظہور کے زمانے میں یہ واجب ہو جائے گی، جب امام ظہور فرمائیں گے تو واجب ہوگی۔ بہرحال میں زیادہ توضیح کی طرف نہیں جاتا، میں ان شعروں کو تھوڑا تھوڑا اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر شاعر نے کہا، لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ فرمایا عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائی ہوں، اچھی اچھی بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا قورمہ، پتہ نہیں جو بھی ہمارے پاک و ہند میں استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ لذیذ کھانے استعمال ہوتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں ان کی عید نہیں ہے، عمدہ کھانے پکانے سے عید نہیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کی کچھ شرائط ہیں، ہم تو اچھے کھانے بنا لیتے ہیں، اچھے لباس پہن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج عید ہے، پھر ہم خدا کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا کی نافرمانی بننے سے انسان نیک اور سعید اور سعادت مند نہیں بن سکتا۔ لہٰذا انسان سعادت مند وہی بن سکتا ہے جو خدا کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ تو لہٰذا یہاں پر شاعر نے پھر ہمیں جو جھوڑا ہے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، بھائی بیدار ہو جاؤ، یہ اچھے لباس پہننا اور اچھے کھانے پکانے سے عید نہیں ہے، عید کی کچھ اور شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہے کہ انسان سعادت مند بن جائے، انسان نیک بخت بن جائے، انسان نے جو توبہ کی اس توبہ پر قائم و دائم رہ جائے، یہ شرائط ہے عید کی کچھ۔ بہرحال پھر کیا ہے، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر شاعر کہتا ہے، پھر ہمارے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، جھجھوڑ کر کہہ رہا ہے، عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی ہو،
بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہو اور اسے اپنے توشہ بنایا ہو، توشہ آخرت بنایا ہو۔ اللہ اکبر۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت، اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے پتہ نہیں کیا کیا خرچ و خراجات کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے عید والے دن تو ہم اس کو بھی جھڑکی دے کر دروازے سے ہٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کرتا ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر سائل، قرآن کہہ رہا ہے اگر سائل آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو اس کو جھڑکی نہ دو، کچھ دو یا نہ دو، لیکن جھڑکی کم از کم نہ دو۔ پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو آپ اس کے گھوڑے کو نہ دیکھو بلکہ اس کے سوال کو دیکھو کہ اس نے سوال کیا آپ پر، تو آپ جو بھی آپ کے پاس ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے اس کو عطمن دے دو، یہ نہ دیکھو بھائی تم گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گئے ہو۔ بہرحال آج کے ماحول معاشرے میں پھر یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، وہ لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ کیا کریں ہم، تو یہ لوگ پتہ نہیں کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کاروبار بنایا یا تجارت بنائی ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے، لیکن آپ کے سامنے اس نے ہاتھ دراز کیا ہے، یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے تو خدا کہتا ہے کہ بھائی تم میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دینے والا ہوں، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ ہم اس کے بارگاہ میں نہیں جاتے بلکہ لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، فقط یہاں پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری، خدا ہم سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ مبارک رمضان اور یہ روزوں کا فلسفہ بھی یہی تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید متقی مان جائیں۔ تو یہاں پر شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زینت، دنیا کی نشو و نما، یہ مہم نہیں ہے عید کے لیے کہ یہ ہو تو پھر عید ہے، بلکہ شاعر کہہ رہا ہے ہمارے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے جھجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ عید اس کی ہے جس کے پاس تقوی الہی ہو، پرہیزگاری ہو، متقی ہو۔ بہرحال دعا ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ اللہ اکبر۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں اور گاڑیوں پر سواری کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدایا ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ واقعاً شاعر نے کیا خوب ایک نقشہ کشی کی ہے ہماری زندگی کی۔ کہتا ہے کہ ہماری عید تو ہے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے، اس پہ ہم سوار ہو کر عید پڑھنے جائیں، اس پہ سوار ہو کر ہم پارکنگ میں جائیں، اس پہ سوار ہو کر ہم پکنک پہ جائیں، پتہ نہیں کہاں جائیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری عید یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ پھر شاعر کہتا ہے عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے۔ عید ان کی نہیں ہے جو کیا ہیں اچھے فرش۔ اب بھائی عید آ رہی ہے، اچھے لباس لیں، اچھے فرش لیں، اچھی قالینیں لیں، سب کچھ اچھا لیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کی کلن نفی کر رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے انسان جو ہے بری ذمہ ہو سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے بعد والی جو شرط ہے عید کے حوالے سے، کہ عید کے حوالے سے ہمیں عید کے دن کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں عید کے دن آیا معصیت پروردگار کرنی چاہیے؟ آیا عید کے دن ہمیں خداوند متعال کو بلا دینا چاہیے کہ اب عید ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ لہذا ثابت ہوا شاعر کے اس قول سے اور مولا متقیان کے فرمان سے کہ ہماری عید تب ہے جب ہم گناہ نہ کریں، وہ دن ہمارے لیے عید ہے۔ لہذا دعا ہے کریم اللہ آج کی رات کے صدقے اور آنے والے دن کے صدقے
ہم سب کو معصیت پروردگار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام میں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی یہ عبادات و مناجات و اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے، روز نمازہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔